ہندوستان کی سیاست میں کم ہوتی مسلمانوں کی حصہ داری۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیوں ختم ہو رہی ہے ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کی حصہ داری۔ میں ہوں محمد ناصر اور میں اپنے چینل گلدستہ معلومات پر آپ سے استقبال کرتا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ 1952 میں آزاد ہندوستان میں جب انتخابات ہوئے تو پارلیمنٹ میں چن کر جانے والے ممبران میں مسلم ایم پیز کی حصہ داری 4.9% تھی۔ گزشتہ 70 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی تو بڑھی لیکن سنسد اور ودھان سبھا میں نمائندگی اتنی ہی تیزی سے گھٹی۔ 1952 میں ہندوستان میں مسلمانوں کی کل آبادی 10% تھی جبکہ لوک سبھا میں ان کا ریپرزنٹیشن 4% تھا۔ وہیں 2019 میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ کر 15% تو ہو گئی لیکن لوک سبھا میں ان کا ریپرزنٹیشن محض 4.9% ہی رہا۔ ایسا مانا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی سنسد میں مسلمانوں کی نمائندگی کا یہ سب سے برا دور ہے۔ زیادہ مسلم آبادی والی اسٹیٹس میں بھی ایم ایل ایز کی تعداد دیکھیں تو آبادی کے مقابلے میں ان کی نمائندگی میں کم ہی ہوئی ہے۔ 1961 سے 2020 تک سب سے زیادہ 28% مسلم آبادی والے اسم میں کل چنے ہوئے مسلم ممبران کی تعداد 19% ہی ہے۔ بھلے ہی مسلمان ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہیں لیکن اس وقت مرکزی سرکار میں ایک بھی مسلم نمائندہ نہیں ہے کیونکہ 7 جولائی 2022 کو مختار عباس نقوی کا راجیہ سبھا کا وقفہ ختم ہو گیا ہے۔ 18 کروڑ ورکرز والی دنیا کی سب سے بڑی پارٹی میں اب ایک بھی مسلم ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، 31 اسٹیٹس اور مرکز میں حکومت کرنے والی پارٹی میں ایک بھی مسلم ایم ایل اے نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی نمائندگی جس تیزی سے گھٹی ہے اس کے لیے اکیلی صرف بی جے پی ہی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ دوسرے غیر بی جے پی پارٹیاں بھی ذمہ دار ہیں۔ سیاسی پارٹیاں ایک تو مسلمانوں کو کم ہی ٹکٹ دیتی ہیں اور اگر دیتی ہیں تو اس جگہ سے دیتی ہیں جہاں سے وہ چناؤ جیت نہیں پاتے۔ دوسری وجہ مسلمانوں کی اپنی ذاتی پرابلمز ہی ہیں۔ مسلم سیاست میں اونچی ذات یعنی اشراف حاوی ہیں۔ جو پسماندہ یا پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں سیاست نہیں ہے۔ یہ بھی کم نمائندگی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب سے ملک کی سیاست میں مذہبی سیاست کا عروج ہوا ہے تب سے سب کو یہ لگنے لگا ہے کہ مسلمانوں کی بات کریں گے تو ہندو ناراض ہو جائیں گے، اس لیے وہ ووٹ تو لینا چاہتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں کرنا چاہتے۔ 2014 کے بعد سے ملک کے سیاسی حالات بدل گئے ہیں۔ بی جے پی کو لگتا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ گئے تو انہیں ہندو ووٹ نہیں ملے گا۔ ایسے میں بی جے پی ہندو کارڈ کے سہارے آسانی سے چناؤ جیت جاتی ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد سے بی جے پی اور مسلمانوں کا آپسی رشتہ کافی اتار چڑھاؤ بھرا رہا ہے۔ ووٹوں کا پولرائزیشن مسلمانوں کی گھٹتی نمائندگی کی بہت بڑی وجہ رہا ہے۔ ہندوستانی سیاست کو مسلمانوں کے حاشیے پر چلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ صرف نقصان ہی نقصان ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوریت کے 20 کروڑ مسلمانوں میں صرف مایوسی ہی پیدا ہوگی۔ مسلمانوں کی تعداد اگر مرکز اور ریاست کی حکومت میں کم ہوتی چلی گئی تو اس سے ہندوستانی ساورن ریٹنگ گھٹے گی، پھر کئی ملک ہندوستان کو قرض دینا بند کر دیں گے جس سے ہندوستانی تجارت پر بھی اثر پڑے گا۔ سماج کے کسی طبقے کے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سے ہی اس طبقے کی آواز مرکز اور ریاستی سرکاروں تک پہنچتی ہے۔ ان کے ذریعے ہی سماج کے لوگوں تک سبھی سرکاری اسکیمیں صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ پاتی ہیں۔ آئین کے لکھنے والوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی ملک میں آئے گا جب کہ ملک کی دوسری سب سے بڑی میجورٹی کمیونٹی کا ایک بھی مسلم ایم پی اور ایم ایل اے نہیں ہوگا۔ ورلڈ پاپولیشن ریویو کے مطابق دنیا کے 80 ملکوں میں جمہوریت میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر طبقے کے لوگوں کو آبادی کی مناسبت سے معقول حصہ داری ملتی ہے۔ اس امید کے ساتھ
کہ اس شاندار ملک میں مسلمانوں کو اپنی آبادی کے مناسبت کے مطابق صحیح حصہ داری ملے گی اور وہ بھی دوسری قوموں کے ساتھ ملک کی ترقی میں برابر کا رول ادا کریں گے۔ اب آپ سے اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔